دور حاضر میں انسان نے بہت ساری ترقی کی، جس کے نتیجے میں انسان بہت ساری چیزیں ایجاد کرنے میں کامیاب ہے۔ ان ایجادات نے انسان کو فائدہ بھی پہنچایا، اور انہی ایجادات کے غلط استعمال نے، فضول استعمال نے اس انسان کا کاروباری، دینی، دنیاوی نقصان بھی کیا۔ آج کل ہم اپنے معاشرے پہ نظر دوڑائیں تو بہت سارے سنجیدہ افراد بھی اپنے کام اور اپنے معاملے کے ساتھ سنجیدہ نظر نہیں آئیں گے۔ ان کی توجہ اپنے مشن سے اور مقصد سے ہٹ کے بہت ساری غیر ضروری چیزوں میں منتشر ہو چکی ہے۔ بہرحال شاید ہر ایک فیلڈ اور مرحلے کا تو ہم احاطہ نہ کر سکیں۔ ایک پہلو پہ بات کریں گے، اور وہ پہلو یہ ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جب ہر شخص کے ہاتھ میں یہ ٹچ موبائل نہیں آیا تھا، تو اس کے ہاتھ میں اکثر و بیشتر قرآن مل جاتا تھا۔ گھروں میں خواتین کی صبح کا آغاز قرآن سے ہوتا، بچوں کی صبح کا آغاز مسجد کے اندر قاری صاحب کے سامنے قرآن پڑھنے سے ہوتا، اور کئی ایسے افراد بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جنہوں نے قرآن کو اپنی دکان کی زینت بنایا ہوتا تھا، اور وہ دکان کھولنے کے بعد وہاں پہ آغاز قرآن کریم کی تلاوت سے کیا کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت کرتے اور اس کے بعد زندگی کے معمولات شروع ہوتے۔ شاید ایجاد کرنے والے کی نیت اچھی ہو، لیکن جب سے اس نے ہمارے ہاتھ میں یہ موبائل دیا ہے، تب سے ہماری صبح کے آغاز کے انداز ہی بدل گئے۔ صبح کا آغاز ہوگا تو سب سے پہلے موبائل پہ نظر جائے گی، اور یہ دیکھا جائے گا کہ مجھے کس نے یاد کیا، کوئی اہم بات، کوئی ضروری بات۔ یہ ضروری کا چکر اس نے ایسا الجھایا کہ اس کے بعد انسان کی تمام غیر ضروری مصروفیات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ میرے محترم ساتھیو، اسی حوالے سے آج چند گزارشات کروں گا۔ شاید سب سے پہلے میرے لیے اور پھر سامعین کے لیے یہ یاد دہانی کا، باز کا، تذکیر کا سبب بن سکے کہ ان الجھنوں کے اندر اور ان ایجادات کے اندر الجھ کر قرآن سے دور ہو کر کہیں اپنے آپ کو ہم ذلت اور پستی کے اندر تو نہیں دھکیل رہے۔ اور یہ یاد رکھیں
کہ ہم جا آگے کو رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، صلاحیت اور طاقت مسلمانوں کے پاس ظاہراً دیکھا جائے تو بڑھتی جا رہی ہے۔ ایٹم بم اور میزائل کے تجربے ہو چکے، ہم ایٹمی قوت بن چکے، لیکن اس کے باوجود امت مسلمہ ہمیں سر بلند نظر نہیں آتی بلکہ سر نگوں نظر آتی ہے۔ اور بھی بہت ساری وجوہات ہوں گی، لیکن مرکزی اور بنیادی وجہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین، کہ اس قرآن کے ذریعے اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو بلند کر دیتے ہیں۔ جو قرآن کو اپنا لیں گے، قرآن کے راستے پہ چل پڑیں گے، قرآن سے محبت کریں گے، قرآن سے اپنے آپ کو آراستہ کریں گے، ان کی زبانوں پر قرآن کی تلاوت ہوگی، اللہ تعالیٰ ان کو بلند کر دیں گے۔ وَيَضَعُ بِهِ آخَرِينَ، اور وہ لوگ جو اس کو چھوڑیں گے، بے رخی اختیار کریں گے، قرآن سے منہ موڑیں گے، اللہ تعالیٰ قرآن سے کنارہ کشی اور بے رخی کی بنیاد پہ بہت سارے لوگوں کو ذلیل بھی کر دیتا ہے۔ واجب الاحترام ساتھیوں، قرآن صرف مردے بخشوانے کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن یہ صرف انسان کی آخرت ہی نہیں سنوارتا، قرآن انسان کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، اسے پاکیزگی دیتا ہے، صفائی دیتا ہے، اطمینان دیتا ہے، اپنے کاروبار میں ایمانداری کا اور خلوص کا درس دیتا ہے۔ جو کام کرو اسے اچھے طریقے سے کرو، قرآن اس چیز کی تربیت اور تعلیم دیتا ہے۔ اور اس قرآن کے ساتھ جب بے رخی برتی جاتی ہے تو پھر ایسے بندے کی آخرت بھی برباد اور دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے۔ اللہ مالک کی کائنات نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو شخص میرے ذکر سے منہ موڑے گا، اور ذکر کیا ہے؟ قرآن۔ باقی بھی اذکار ہیں، لیکن ان اذکار کی بنیاد اور سب سے بڑا ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے۔ خالق کائنات نے دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا اور قرآن کو ذکر کہا، فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اس ذکر کو ہم نے اتارا اور اس کی حفاظت بھی ہم ہی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جو انسان میرے ذکر سے منہ موڑے گا، بے رخی اختیار کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، خالق ارض و سما نے فرمایا کہ میں اس بندے کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ گزران، روزی، معیشت تنگ ہوگی اس انسان کی جو قرآن سے منہ موڑے گا۔ میرے محترم ساتھیو، اب غور کیجئے،
آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ دو بندے ہیں، ایک دین کے ساتھ وابستہ ہے، دوسرا دین سے دور ہے، دولت تو دونوں کے پاس ہی نظر آ رہی ہے، تو اس کی معیشت تنگ تو نہیں ہوئی، لیکن تھوڑا اور غور کریں تو آپ کو ایک فرق نظر آئے گا۔ جو دین سے وابستہ ہوگا اس کی معیشت کے اندر، گزران کے اندر، خرچ کے اندر اعتدال نظر آئے گا، حق نظر آئے گا، صحیح مدات پہ خرچ نظر آئے گا، اور جو دین سے دور ہوگا، دولت ہوگی لیکن آوارگی پہ خرچ ہوتی ہوئی نظر آئے گی، فضول خرچی نظر آئے گی، اور اس کے بعد پریشانیاں ہوں گی۔ یہ پریشانیوں سے بچایا تو قرآن نے، سیدھے راستے پہ چلایا تو قرآن نے، اعتدال سکھایا تو قرآن نے، اطمینان عطا کیا تو قرآن نے، اور نبی کائنات پہ میرے اللہ کا قرآن دو قسم کے عذاب اس بندے پر آ گئے قرآن سے دوری کی بنیاد پر، ایک دنیا میں آیا، ایک آخرت میں آیا۔ دنیا میں کیا آیا؟ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، وہ انسان جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا، میرے خالق نے فرمایا میرے قرآن سے بے رخی اختیار کرے گا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس انسان کی گزران تنگ کر دوں گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جب قیامت کا دن ہوگا یہ بندہ میدان معاشر میں آئے گا، آنکھوں سے نابینا ہوگا۔ کون نابینا ہوگا؟ جس نے قرآن کو پڑھا نہیں ہوگا، قرآن کو دیکھا نہیں ہوگا، قرآن سے محبت نہیں کی ہوگی۔ میرے مالک نے فرمایا آنکھوں سے نابینا ہو جائے گا، وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، یہ سوال کرے گا میرے پروردگار عالم سے، پوچھے گا اے الہ العالمین لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا، میرے اللہ میری آنکھیں تو ٹھیک تھیں، درست تھیں، پھر مجھے تو نے نابینا کر کے کیوں اٹھایا؟ میرا پروردگار عالم اعلان فرمائے گا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اے میرے بندے دنیا کے اندر تیرے پاس میرے قرآن کی آیات آئیں، جب قرآن کی آیات آئیں فنسیتا، تو قرآن کی آیات کو بھول گیا، قرآن کی آیات کو چھوڑ دیا، قرآن سے محبت نہ کی، قرآن سے اپنے رشتے اور ناطے کو توڑ دیا۔ مالک کی کائنات فرماتی ہیں تیری آنکھیں دنیا کے اندر ٹھیک تھی، لیکن تو نے ان آنکھوں سے قرآن کو نہیں دیکھا، میں نے آج ان آنکھوں کا نور ہی چھین لیا۔ میرے دوستو قرآن سے ناطہ نہ توڑنا، قرآن سے اپنے رشتے کو بحال کیجئے، قرآن سے محبت کو بحال کیجئے۔ دو سزائیں ہوگی، دنیا کے اندر معیشت تنگ، آخرت کے اندر نابینا کر کے اٹھا رہے میرا اللہ اس بندے کو جس نے قرآن کو چھوڑا، قرآن سے محبت نہیں کی، قرآن کی تلاوتیں نہیں کی۔ اور دوسرا عذاب، دوسری رسوائی میدان محشر میں وہ کیا ہوگا؟ نبی شکایت کرے گا، پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرے گا، اور کیا شکایت ہوگی؟ قرآن کریم سورہ فرقان میں مالک کائنات نے فرمایا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا، سورہ فرقان کے اندر میرا رب اعلان کر رہے کہ قیامت کا دن ہوگا، رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موجود ہوگا، اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی، اللہ کے رسول مالک کائنات کے سامنے شکایت لگائیں گے اور کیا کہیں گے؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اے اللہ میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن چھوڑنے والوں، قرآن سے ناطہ توڑنے والوں،
قرآن سے محبت نہ کرنے والوں، قرآن کی تلاوتیں نہ کرنے والوں، قرآن سے پیار نہ کرنے والوں، سنیے قیامت کے دن یہ معمولی گرفت نہیں ہے، معمولی سزا نہیں ہے کہ ایک بندہ اس کی شکایت رب کے سامنے پیغمبر کرے اور کہے کہ اس نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تو ہمیں ان میں سے نہ بنانا۔ جن کی شکایتیں پیغمبر کرے، اللہ ہمیں ان میں سے نہ بنانا، اللہ ہمیں ان میں سے بنانا کہ قرآن جن کے لیے دلیل بن جائے، حجت بن جائے، وکیل بن جائے، قرآن جن کے لیے نجات کا ذریعہ اور سبب بن جائے، میرا اللہ تو ہمیں ان میں سے بنانا۔ حضرات گرامی، جو قرآن سے اعراض کرتا ہے، قرآن سے بے رخی برتتا ہے، دنیا کے اندر پہلی سزا میں نے عرض کی کہ رب فرماتا ہے میں اس کی معیشت کو اور گزران کو تنگ کر دیتا ہوں، اور دوسری سزا کیا ہے؟ جو قرآن سے دور ہوتا ہے وہ گناہوں کے قریب ہوتا ہے، وہ برائی کے قریب جاتا ہے، وہ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کے قریب جاتا ہے۔ جو قرآن سے دور ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو شخص اللہ کے قرآن سے دور جاتا ہے اس پر اللہ شیطان کو مسلط کر دیتا ہے، اس پر شیطان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے جو قرآن سے دور ہو۔ قرآن کریم ہے، سورہ زخرف ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ مالک کائنات نے فرمایا وہ بندہ جو رحمان کے ذکر سے منہ موڑے گا، رحمان کے ذکر سے دور ہوگا، وہ بندہ جو قرآن کی تلاوت سے دور ہوگا، اللہ مالک کائنات فرماتے ہیں نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس بندے کے اوپر شیطان کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں، اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں۔ جب شیطان اس پر مسلط ہو جاتا ہے اس کے بعد مالک کائنات نے فرمایا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے، دوست بن جاتا ہے۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ کسی کی اگر دوستی شیطان سے ہو جائے، اب جس کی دوستی شیطان سے ہو جائے گی، شیطان اسے سیدھے راستے پہ آنے دے گا، نماز کی طرف آنے دے گا، اللہ کی یاد کی طرف آنے دے گا، اللہ کی اطاعت اور بندگی کی طرف شیطان کب آنے دے گا؟ جس سے شیطان کی دوستی ہو جائے گی۔ اور اللہ مالک کائنات نے ایک اور مقام سورہ زخرف فرما بھی دیا کہ جب کسی کی شیطان سے دوستی ہو جاتی ہے تو شیطان اسے کیا کام کرواتا ہے اور شیطان کیا ڈیوٹی دیتا ہے اس پر؟ فرمایا وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ جب کسی بندے کے اوپر شیطان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے پھر شیطان اسے سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے۔ عن السبیل بڑا جامع لفظ بولا ہے میرے اللہ نے، فرمایا شیطان اسے سیدھے راستے سے روک دیتا ہے۔ اب غور کیجئے میرے اللہ کی کلام کے اندر معنویت کتنی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان اسے نماز سے روک دیتا ہے یا شیطان اسے روزے سے روک دیتا ہے، نہیں، فرمایا عن السبیل، شیطان اسے اللہ کی راہ سے روک دیتا ہے۔ اب نماز بھی اللہ کی راہ، روزہ بھی اللہ کی راہ، صدقہ خیرات اللہ کی راہ، تلاوت قرآن اللہ کی راہ، نیکی رب کی راہ ہے۔ ہر وہ عمل جو نیکی کا ہوگا شیطان اس سے روک دے گا۔ کس بندے کو؟ جو قرآن سے دور ہوگا، قرآن کی تلاوت کو چھوڑے گا، نتیجہ اس پر شیطان مسلط ہو گیا، اور شیطان مسلط ہو گیا تو شیطان اسے سیدھے راہ کی طرف نہیں آنے دے گا۔ پھر اس کی یہ کیفیت ہوتی ہے کہ قرآن کی مجلس میں بیٹھتا تو ہے، قرآن کو سنتا تو ہے، کہیں پھنس جائے قرآن کریم کی آیتیں سن تو لیتا ہے، لیکن سننے کے بعد بھی اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ اس نے سنا ہی نہیں، عدم توجہ۔ الہ العالمین نے فرمایا یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیات کو سنتا ہے، تتلا علیہ، جب اس پر پڑھی جائیں،
لیکن اس کے بعد کیفیت کیا ہوتی ہے؟ فرمایا ثم یصر مستکبرا کأن لم یسمعها، قرآن کی آیات کوئی بندہ سنتا تو ہے لیکن اس کے بعد تکبر کے ساتھ منہ موڑ کے چلا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے اس نے قرآن کو سنا ہی نہیں۔ مالک کائنات نے فرمایا قرآن کے ساتھ ایسے سلوک کرنے والوں کو میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک خبر سنا دیجئے۔ فرمایا فبشرہ بعذاب علیم، اے میرے نبی میرے پیغمبر انہیں دردناک عذاب کی خبر دے دیجئے۔ حضرات گرامی غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم سے منہ موڑنے والوں کا ایک اور انداز بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن سے محبت نہیں کرتے۔ اللہ نے ان کو انسانوں کی لسٹ سے نکال کر گدھوں کی صف میں کھڑا کر دیا ہے جو قرآن سے دور ہیں۔ سورہ مدثر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن ان کے سامنے ہے لیکن قرآن کے قریب نہیں آتے، کیا کیفیت ہوتی ہے؟ فرمایا فما لہم عن التذکرۃ معرضین، انہیں کیا ہو گیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے؟ عن التذکرہ، یہ اس واعظ سے، اس نصیحت سے، اس قرآن سے معرضین، اعراض کر رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں۔ انہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ قرآن تو آیا ان کے لیے، اتارا ان کے لیے، نبی نے پہنچایا ان کے لیے، میرے پیغمبر نے پتھر کھائے قرآن پہنچانے کے لیے، کن کے لیے؟ ان کے لیے۔ لیکن ان کی کیفیت کیا ہے؟ اس قرآن سے دور ہوتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، قریب نہیں آتے قرآن کے۔ الہ العالمین فرماتے ہیں اور جب قرآن پڑھا جائے، قرآن سامنے آ جائے، قرآن کی تعلیم ان کے سامنے بیان ہو تو ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ معرضین، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں، اور انداز یہ ہوتا ہے کأنہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، یہ انداز ہوتا ہے جیسے گدھا جنگل کے اندر شیر کو دیکھ لے، اس کے پیچھے شیر بھاگے، شیر بھاڑے، تو شیر کو دیکھ کر جیسے گدھے بھاگتے ہیں اور مڑ کے دیکھتے ہی نہیں، قرآن کو سن کر بعض انسانوں کی یہ کیفیت بن جاتی ہے، اور جن کی یہ کیفیت بن جاتی ہے میرے اللہ نے انہیں انسان کہا ہی نہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمارے دلوں میں قرآن کی محبت پیدا فرما، قرآن سے پیار نصیب فرما، اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی مٹھاس اور لذت سے بہرہ ور فرما، کیونکہ جو بندہ قرآن سے دور ہوتا گیا، قرآن سے بے رخی اختیار کرتا گیا، سمجھ لے اس کی دنیاوی اور اخروی ذلتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، آخرت میں اس بندے کی کیفیت دیکھیے جو قرآن کریم سے دور ہے۔ میرے پیارے پیغمبر فجر کی نماز پڑھتے ہیں اور فجر کے بعد آپ صحابہ کرام کی طرف اپنے چہرہ مبارک کو موڑ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ پوچھتے میرے صحابہ کرام تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ آپ پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ صحابہ کرام اپنے خواب بیان فرماتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد کے اندر ایک دوسرے کے حال احوال پوچھنا جائز ہے۔ نبی کائنات پوچھتے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو؟ ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں، یہ اور حدیث میں ہے، فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب دیکھا کہ میرے ہاتھ میں ایک کپڑا ہے اور وہ کپڑا مجھے اڑاتا ہے، میں جہاں چاہتا ہوں وہ کپڑا مجھے پہنچا دیتا ہے۔ اللہ کے نبی مجھے اس کی تعبیر بتائیے۔ آپ نے فرمایا عبداللہ رجل صالح لو یصلی باللیل، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عبداللہ بہت اچھا آدمی ہے، بہت نیک آدمی ہے، کاش کے رات کو تہجد کی نماز شروع کر دے۔ یہ بھی آپ نے تلقین کر دی، خواب بیان کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک بار میرے پیغمبر نے مسجد میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام سے یہ بھی پوچھا، فرمایا
کہ ایک درخت ہے جس کی مثال مسلمان بندے جیسی ہے، اور وہ ایسا درخت ہے اس کے پتے نہیں جھڑتے، بتاؤ وہ کون سا درخت ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خاموش ہیں، کسی کے ذہن میں نہیں آیا۔ آپ پوچھتے رہے، کچھ دیر کے بعد میرے پیغمبر نے جواب دیا۔ آپ نے فرمایا کہ وہ کون سا درخت ہے؟ کھجور کا درخت ہے جس کے پتے نہیں جھڑتے۔ اور کھجور سے یاد آیا، کھجور گھر میں رکھنا بھی برکت ہے۔ امام کائنات نے فرمایا کہ وہ گھر جس کے اندر کھجور موجود ہے وہ بھوکے نہیں ہیں، وہ بھوکے نہیں ہیں جس گھر کے اندر کھجور موجود ہے۔ تو کھجور گھر کے اندر موجود رہنی چاہیے۔ نبی کائنات نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں بعد میں جب یہ مجلس ختم ہو گئی کہ اے بابا، اپنے والد جناب عمر کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مجھے جواب آتا تھا، پتا تھا، لیکن میں خاموش رہا شرمندگی کی وجہ سے، جھجک کی وجہ سے کہ وہاں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، میں نے اس لیے جواب نہیں دیا۔ سیدنا عمر فرماتے ہیں کہ عبداللہ، اگر تمہیں پتا تھا تمہیں جواب دینا چاہیے تھا، اگر تو وہاں پر میرے پیغمبر کے سوال کا جواب دیتا تیرے باپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا۔ بہرحال یہ گفتگو میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوا کرتی تھی۔ لا یعنی گفتگو، بے حیائی پہ مبنی گفتگو وہ نہیں، باقی جائز ضروری معاملات یہ مسجد کے اندر بات چیت اور گفتگو آمنہ کے لال نے کی ہے۔ آپ پوچھتے کسی کو کوئی خواب آیا، جس کو آیا ہوتا بیان کر دیتے۔ ایک دن آپ علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا، کوئی نہ بولا، تو میرے پیغمبر نے فرمایا کہ آج کی رات مجھے خواب آیا۔ یہ ایک طویل حدیث ہے صحیح البخاری میں، اس کا جو باقی ماندہ حصہ ہے پھر جب اس قسم کا موضوع آئے گا بیان کروں گا، لیکن آج اس کا ایک معمولی سا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فرمایا کہ آج کی رات مجھے خواب آیا ہے۔ خواب کے اندر میرے پاس دو لوگ آئے، مجھے اٹھایا، لے گئے، یعنی یہ سارا کیفیت خواب کی ہے، لے گئے۔ جب میں گیا تو میں نے دیکھا دو بندے ہیں، وہاں سے میں گزرا، ایک الٹا پڑا ہوا ہے، دوسرا اس کے اوپر کھڑا ہے۔ جو الٹا پڑا ہے اونٹے منہ پڑا ہے، لیٹا ہوا ایک تو وہ، اور دوسرا وہ شخص جو اس کے اوپر کھڑا ہے، اس کے ہاتھ میں ایک نوکدار پتھر ہے، نوکیلا پتھر اس کے ہاتھ میں ہے، اور وہ اتنی زور سے نیچے پڑے ہوئے بندے کے سر میں مارتا ہے کہ سر اس کا کچل جاتا ہے، سر ختم ہو جاتا ہے، مار کے سر پتھر سر کچل دیتا ہے، اور ہاتھ سے چھوڑ کے مارتا ہے، یعنی اس کے سر کو لگنے کے بعد وہ پتھر دور جا گرتا ہے۔ اس کے بعد سر اس کا کچل گیا، پھر وہ پتھر اٹھانے چلا جاتا ہے۔ جب وہ پتھر اٹھا کے واپس آتا ہے تب تک اس کا سر ٹھیک ہو چکا ہوتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے، پھر سر اس کا کچل کے رکھ دیتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، وہ پتھر اٹھانے جاتا ہے، واپس آتا ہے، سر ٹھیک ہو جاتا ہے، پھر مارتا ہے۔ یہی کیفیت میں نے، وہ میرے جو رفیق سفر تھے ساتھ لے کے جا رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے؟ وہ کہنے لگے آگے چلیں۔ آگے اور بہت سے مناظر دکھائے گئے۔ جب وہ تمام منظر میرے پیارے پیغمبر نے دیکھے اور وہ مناظر دکھانے کا سلسلہ ختم ہوا، تو پھر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جانے والے وہ فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اے اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بندہ جو آپ نے دیکھا تھا لیٹا ہوا تھا، پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچلا جا رہا تھا، یہ وہ بندہ تھا جس کو قرآن سنایا جاتا تھا لیکن وہ قرآن پہ توجہ نہیں کرتا تھا، قرآن چھوڑ گیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمان تو ہوگا، قرآن سننے کی مجلس میں آتا ہے لیکن قرآن پہ توجہ نہیں، قرآن سے محبت نہیں، قرآن کو سنتا نہیں۔ وَيَنَامُ
अनिस सलातिल फरीदा, और फर्ज नमाज के टाइम सो जाता है। दो जुर्म है उस शख्स के। एक वो शख्स है यानी सोने वाला कि जो सोया पता नहीं चला, उसके मुतालिक मेरे पैगंबर ने फरमाया लैसा फी नौमी तफरीद, नींद के अंदर अगर किसी नमाज का टाइम बंदे से गुजर गया तो ये गुनाहगार नहीं है नींद के अंदर, लेकिन उसके इक़दामात पहले करे, टाइम से सोए, रात को जाये ना करे, बर वक्त सोए, अलार्म लगाए, सारे इंतजामात करे, करने के बाद फिर अगर बेदार नहीं हो सका तो गुनहगार नहीं है। और अगर सारी रात जाये करता रहा, 2-3 बजे सो गया और फिर कहे कि मेरी नींद में गुजर गई तो गुनहगार नहीं, ये अहमक आदमी है, ये इस जुमरे में नहीं आता जिसने आदत ही बनाई हुई है। नहीं, वो शख्स कभी कभार नींद की वजह से नमाज रह गई, गुनाह नहीं है, कज़ा दे ले, अल्लाह ताला मुआफ कर देगा कभी कभार अगर किसी नमाज के मुतल्लिका ऐसा हो गया तो। लेकिन वो शख्स जिसकी आदत है, रूटीन है, नमाज की परवाह नहीं, सो गया, जो मर्जी टाइम है, नहीं देखा नमाज का है नहीं है, इसी तरीके सोकर नमाज गुजार देता है, और कुरान करीम सुनाया जाता है, कुरान के करीब नहीं आता, नसीहत नहीं लेता, तो ये वो शख्स है अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस पर अजाब क्या है, इसके सर को पत्थर के साथ कुचला जाएगा और मैदान माशर के अंदर क़यामत के दिन तक ये बंदा इसी अजाब के अंदर मुब्तला रहेगा। अल्लाह हमें इससे महफूज फरमाए, ना बनाए इनमें से मेरा परवरदिगार। हजरात गिरामी, इसी तरह आखिरत के दिन के अंदर जो इंसान पर अजाब मुब्तला होते हैं कुरान को छोड़ने की वजह से, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल कुरान हुज्जतुन लका औ हुज्जतुन अलैक, कि क़यामत का दिन होगा, कुरान या तो तेरे लिए दलील बन जाएगा या तेरे ऊपर दलील बन जाएगा। गौर कीजिए, या तेरे लिए दलील क्या मतलब, तेरा वकील बन जाएगा, तेरे छुटकारे का सबब बन जाएगा, तुझे छुड़वा लेगा। जब अल्लाह मालिक के कायनात की तरफ से अगर नाराजगी में मेरा परवरदिगार नाराज है इंसान की खताओं की वजह से, गुनाहों की वजह से, तो ये कुरान बोलेगा, कहेगा ऐ अल्लाह ये वो बंदा था, बाकी सो जाते थे, ये मेरी तिलावतें किया करता था, इसने मुझे नहीं छोड़ा था। इलाहुल आलमीन, आज मैं सिफारिश करता हूं कि मेरे परवरदिगार तो इस बंदे को जन्नत अता कर। मेरे प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह कुरान की सिफारिश को कबूल करेगा और इसको जन्नत अता कर देगा। ये तो बन गया दलील। और ये कुरान अगर तेरे खिलाफ दलील हो गया, खिलाफ दलील का मतलब क्या है कि ये कुरान शिकायतें लगाना शुरू कर दे, क्या मेरे खालिक के कायनात इस बंदे ने मुझे छोड़ दिया था, तर्क कर दिया था, तो मेरे वाजिबुल एहतराम साथियों, फिर इस इंसान का छुटकारा नामुमकिन हो जाएगा। तो कुरान हमारे हक में वकील बन जाए, हमारे छुटकारे की दलील बन जाए, कुरान हमारा सिफारिशी बन जाए, और ये तभी मुमकिन है जब हम कुरान से मोहब्बत करेंगे, कुरान करीम से प्यार करेंगे, कुरान की तिलावतें करेंगे। और वो सहाबा किराम जिनका हम तज़किरा करते हैं, जिनसे मोहब्बत के दावे करते हैं, उन सहाबा किराम के नक्शे कदम के अंदर ही निजात है। उनकी पैरवी और उनको आइडियल समझकर उनकी अदाओं पे अमल करने में छुटकारा है, महज नारे लगाने से नहीं। उनका क्या अंदाज था? ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबियों, 2 बंदे कोई जो आज की रात पहरा दे, ड्यूटी लें और आज रात पहरा दें। मेरे प्यारे पैगंबर के 2 सहाबी तैयार हो गए, एक अंसारी है और एक मुहाजिर, दोनों तैयार हैं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम पहरा देंगे, ड्यूटी देंगे। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रवाना कर दिए। काफिरों को पता चला
کہ شاید یہ دو لوگ مسلمانوں کی فوج میں سے یہ وہ دو بندے ہیں جو پہرا دے رہے ہیں، لہذا پہلے ان کو ختم کریں، ان کا خاتمہ ممکن ہوا تو ہم باقیوں کو بھی ختم کر لیں گے۔ لیکن ان میں سے ایک سوئے ہوئے تھے اور دوسرے نماز کے اندر تھے، نفل نماز شروع کر لی انہوں نے رات کے وقت کہ پہرا تو دینا ہے، ڈیوٹی تو دینی ہے، تو کیوں نہ یہ ٹائم اور وقت اللہ کی یاد میں گزارا جائے، نماز میں گزارا جائے۔ نماز میں کھڑے ہیں، دشمن نے دیکھا ان کو ختم کریں، انہوں نے کیا کیا؟ تیر چلایا۔ کس حالت میں ہے؟ نماز میں ہے۔ تیر چلا، جب پہلا تیر آیا میرے پیغمبر کے یار نے تیر نکال کے سائیڈ پہ رکھ دیا، لیکن نماز ختم نہیں کی۔ اللہ اکبر، نماز ختم نہیں کی۔ دوسرا تیر آیا، تیر کو نکال کے سائیڈ پہ رکھا لیکن نماز ختم نہیں کی۔ تیسرا تیر آیا، خون نکلنا شروع ہو گیا، تیر کو نکالا لیکن نماز ختم نہیں کی۔ نماز کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ اتنی دیر میں جب جسم کے اندر کمزوری اور نقاہت محسوس ہوئی، سوچنے لگے ایسا نہ ہو نماز کے اندر میرا خاتمہ ہو جائے، مجھے موت آ جائے۔ میرا ساتھی سویا ہوا ہے جس کی ڈیوٹی اور پہرا بھی شروع نہیں ہوا، تو ایسا نہ ہو کہ دشمن میرے پیغمبر کی فوج پر حملہ کر دے، میری نماز کی وجہ سے مسلمانوں کی فوج کا نقصان ہو جائے۔ انہوں نے تیسرا تیر نکالا، اپنے ساتھی کو جگا دیا، اے میرے بھائی میری اوپر حملہ ہو گیا ہے، مجھے تیسرا تیر لگے، اب جسم کے اندر نقاہت اور کمزوری آ گئی ہے، آپ بیدار ہو جائیں، آپ جاگ جائیں، کہیں مسلمانوں کی فوج کا نقصان نہ ہو جائے۔ میرے پیارے پیغمبر کا یار کہتا ہے میرے ساتھ، میرے دوست، میرے پیغمبر کے صحابی، تو نے مجھے پہلے تیر پہ جگایا کیوں نہیں؟ کہنے لگے اے میرے بھائی میں کیا بتاؤں، میں اللہ مالک کائنات کے قرآن کی سورہ کہف تلاوت کر رہا تھا، میرا دل ہی نہیں کیا کہ میں تلاوت ختم کروں۔ قرآن کی تلاوت میں لذت اتنی ہے، پیار اتنا ہے، میرا دل نہیں کیا کہ میں قرآن کو ختم کروں۔ حضرات آج تو ہمارے موبائل کی لائٹ آن ہو ہم تلاوت ختم کر دیتے، پتہ نہیں کیوں یاد کیتا ہے، پہلے دیکھ لئیے کس کا واٹس ایپ آیا ہے، پہلے وہ چیک کر لیں، میسج دیکھ۔ یعنی اس موبائل نے اگر ہم قرآن کی طرف آ بھی جائیں تو پھر واپس لے جانے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں اور نوجوانوں، آج کے میرے خطبہ جمعہ میں اپنے پیغام کو آخری چند لفظوں میں آپ کے سامنے رکھتا جاؤں کہ مقصد یہ ہے کہ ان ایجادات، ان میں فائدے بھی ہیں، نقصان بھی ہیں، لیکن صرف فائدہ اٹھائیے۔ اگر یہ ایجاد آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے نماز سے دور لے گئی، آپ سمجھتے ہیں مجھے اللہ کے ذکر سے دور کر دیا، آپ سمجھتے ہیں اس ایجاد اور موبائل کی وجہ سے پہلے میں قرآن کی تلاوت کر لیا کرتا تھا، اب یہ مجھے قرآن سے دور لے گئی، پہلے میں نماز پر وقت پڑھا کرتا تھا، اب مجھے یہ نماز سے دور لے گئی، تو پھر یہ ایجاد تیری دشمن ہے۔ پھر غور کر، اپنے آپ کو ٹھیک کر، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان ایجادات کے اندر آ کر تو قرآن سے دور ہو جائے، رحمان سے دور ہو جائے، رب کے ذکر سے دور ہو جائے۔ اور جب رب کے ذکر سے دور ہوگا، قرآن سے دور ہوگا، میرا رب کہتا ہے نقیس لہو شیطانا، ایسے بندے کا ساتھی میں شیطان کو بنا دیتا ہوں۔ اب پتہ ہے شیطان کیسے ساتھی بنتا ہے؟ آپ دیکھیں گے بندہ ہوگا، معذور ہوگا، آنکھوں سے نبینا ہوگا، پتہ ہی نہیں ہوگا، لیکن اس کو موبائل دے دے، وہاں تک چلا جائے گا جہاں تک کوئی آنکھوں والا بھی نہیں جا سکے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ کو دیکھا ہے ایسا بندہ؟ یہ کیسے گیا ہے؟ یہ وہاں تک کیسے پہنچا ہے؟ کیسے پہنچا ہے؟ نقیض لہو شیطانا، اللہ کہتے ہیں میں نے شیطان کو اس کا دوست بنا دیا ہے، یہ کیوں نہ پہنچے؟ حضرات گرامی، چھوٹا سا بچہ، معمولی سا بچہ جس کو شاید اپنے رشتہ داروں کی بھی پوری پہچان نہیں ہوتی، آپ اس کے ہاتھ میں موبائل دیتے ہیں، وہ پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ بچہ ماشاءاللہ جی سارا موبائل چیک کر لیتا ہے، یہ وہاں تک کس نے پہنچایا؟ نقیض لہو شیطان، اللہ کہتے ہیں میں نے اس کے ساتھ شیطان لگایا ہوا ہے۔ یہ مولوی صاحب کا شاگرد نہیں ہے،
یہ ماسٹر صاحب کا شاگرد نہیں ہے، یہ پروفیسر صاحب کا شاگرد نہیں ہے، یہ کس کا شاگرد ہے؟ حضرت پروفیسر شیطان صاحب کا شاگرد ہے، یہ اس کا شاگرد ہے جو وہاں تک جا رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو اور اولادوں کو یہ چیزیں دیتے ہوئے یاد رکھیے گا کہ صرف کس کے ہاتھ میں یہ نہیں ہوگی، میرے رب نے کہا ہے میں نے ساتھ میں شیطان بھی لگا دینا ہے، تو جس کے ہاتھ میں، بچے کے ہاتھ میں، نابالغ یا بالغ کے ہاتھ میں، نوجوان کے ہاتھ میں موبائل ہو اور ساتھ میں شیطان ہو، وہ کہاں تک جائے گا؟ اللہ مالک کائنات ہمیں شعور لینے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے آپ کو سیدھے راہ پہ لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا اللہ ہمیں ان ایجادات کی نظر ہونے سے بچائے اور ہمیں میرا اللہ قرآن اور قرآن سے محبت کرنے والا بنائے۔ آمین ثم آمین۔ وأقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔